السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہے۔ ہم پڑھنے والے ہیں آج ہم نے ایک رسالہ لی ہے، اس کا نام ہے سیرت شہنشاہ بغداد، اور آج سے ہم نے پورا رسالہ پڑھیں گے۔ میں آپ کو پورا رسالہ پڑھ کے سنا دوں گا، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دو تاکہ ہمارے نئے نئے ورڈز آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدم غوث اعظم حضرت ابو سعید عبداللہ محمد بن ہبۃ اللہ تمیمی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں جوانی میں طلب علم کے لیے بغداد گیا۔ اس زمانے میں ابن سکا نامی شخص مدرسہ نظامیہ میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ ہم عبادت اور صالحین یعنی اللہ پاک کے نیک بندوں کی زیارت کرتے تھے۔ بغداد میں ایک صاحب غوث کے نام سے مشہور تھے، اور ان کی ایک علامت مشہور تھی کہ جب چاہے ظاہر ہو، جب چاہے نظروں سے چھپ جائے۔ ایک دن میں ابن سکا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ ان دنوں جوان تھے ان غوث کی زیارت کو گئے۔ راستے میں ابن سکا نے کہا، آج میں ان غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جن کا جواب انہیں نہ آئے گا، معاذ اللہ۔ میں نے کہا، میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ان کے سامنے ان سے کچھ پوچھوں، میں تو ان کے دیدار کی برکتوں کا نظارہ کروں گا۔ جب ہم غوث کے یہاں حاضر ہوئے تو ان کو اپنی جگہ نہ دیکھا، تھوڑی دیر نے دیکھا تشریف فرما ہے۔ ابن سکا کی طرف نگاہ غضب کی اور فرمایا، تیری خرابی اے ابن سکا، تو مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا جواب مجھے نہ آئے۔ تیرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے، بے شک میں کفر کی آگ میں تجھ میں بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ پھر میری طرف نظر کی اور فرمایا، عبداللہ، تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، ضرور تم پر دنیا اتنا گوبر غلاظت کرے گی، تم کان کی لو تک اس میں غرق ہو جاؤ گے، یہ تمہاری بے ادبی کا بدلہ ہے۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظر کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نزدیک کیا اور آپ کی عزت کرتے ہوئے فرمایا، اے عبد القادر، بے شک آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ و رسول کو راضی کیا۔ گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجمع بغداد میں فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر اور ہر تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی ہیں۔ وہ غوث یہ فرما کر ہمارے نگاہوں سے غائب ہو گئے، پھر ہم نے انہیں نہ دیکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی پر اللہ پاک کی نزدیکی علامات ظاہر ہوئی، البتہ ابن سکا ایک غیر مسلم بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا، اس نے نکاح کا کہا، اس نے کہا غیر مسلم ہو جاؤ، اس بدبخت نے اس کا مذہب قبول کر لیا، والعیاذ باللہ۔ عبداللہ کہتے ہیں رہا میں میرا دمشق جانا ہوا، وہاں سلطان نیر الدین شہید نے مجھے افسر اوقاف بننے پر مجبور کیا اور دنیا و کثرت میری طرف آئی۔ ان غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں جو کچھ تھا پورا ہوا۔ اللہ پاک کے ولی کی بے ادبی سے ڈرے۔ فتاویٰ حدیثیہ میں ہے، اس غیر مسلم بادشاہ نے ابن سکا کو مرتد ہو جانے پر اپنی بیٹی تو دے دی، مگر جب ابن سکا بیمار پڑا تو اسے بازار میں پھینکوا دیا۔ بھیک مانگتا تھا اور کوئی نہ دیتا۔ ایک شخص جو اسے پہچانتا تھا اس کے پاس سے گزرا اور پوچھا، تو حافظ تھا، اب بھی قرآن کریم سے کچھ یاد ہے؟ کہا، سب محو ہو گیا، یعنی بھول گیا، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے، ربما یود الذین کفروا ولو کانوا مسلمین۔ ترجمہ کنز ایمان، بہت آرزوئیں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے۔ امام ابن ابی عاصر فرماتے ہیں، ایک دن میں ابن سکا کو دیکھنے گیا، اسے اس حالت میں پایا کہ گویا اس کا سارا بدن آگ سے جلا ہوا ہے، اس پر موت طاری تھی۔ میں نے اسے قبلے کی طرف کیا تو وہ دوسری طرف پلٹ گیا، میں نے پھر قبلے کو کیا، وہ دوبارہ پھر گیا، میں جتنی بار اسے قبلے رخ کرتا وہ پلٹ جاتا، یہاں تک کہ قبلے کی دوسری جانب منہ کیے اس کا دم نکل گیا۔ وہ ان غوث کا ارشاد یاد کیا کرتا اور جانتا تھا کہ اسی گستاخی نے اس بلا میں ڈالا، والعیاذ باللہ۔ علامہ ابن حجر
حیتمی اور امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فرماتے ہیں یہ واقعہ برابر خبروں سے ثابت ہے اور اس کے نقل کرنے والے بکثرت ثقہ عادل ہے۔ العمیٰ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ کھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عہدہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، سب میں قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار، منکر فضل حضور آیا یہ لکھا تیرا، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نا ایک لائن غلط پڑھ لیا تھا تو میں اس کو پھر پڑھ رہا ہوں۔ ایک منٹ میں پڑھتا ہوں۔ العمیٰ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ کھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو یہ میں نے غلط پڑھ لیا تھا، اس کو پھر سے تھوڑا صحیح کیا ہوں میں نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈرنے کی بڑی بات، امام ابن حجر حیتمی مکئی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واقعے میں اولیاء کرام پر انکار سخت ڈانٹنا مقصود ہے، اس خوف سے کہ منکر یعنی اولیاء کرام کو یا ان کی کرامات و اختیارات کو نہ ماننے والا اس ہلاک کرنے والا فتنے میں پڑ جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس سے بدتر کوئی خباثت نہیں، جس سے میں ابن سکا پڑ گیا۔ اللہ پاک کی پناہ، ہم اللہ کریم سے اس کے وجہ کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو اپنے احسان و کرم کے ساتھ اس سے اور ہر فتنے و محنت آزمائش رنج میں سے امان بخشے۔ نیز اس واقعے میں اس بات کی بہت زیادہ ترغیب ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت و ادب رکھیں اور جہاں تک ہو ان پر نیک گمان کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اللہ اپنے محبوب کا حسن ادب روزی کرے یعنی نصیب کرے اور انہی کی محبت پر خاتمہ فرمائے اور انہی کے گروہ پاک میں اٹھائے، آمین آمین۔ محفوظ زدہ رکھنا شاہ بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبوں سے، بے ادبی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ پاک کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور اولیاء کرام رحمہم اللہ الصلاۃ والسلام کی عزت و تعظیم کرنے ان کا عرس منانے، مزارات مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت و شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اولیاء کرام و بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہم اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرتی ہے، ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ الصلاۃ والسلام پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرماتا رہتا ہے۔ اولیاء کرام کی شان و عظمت کے لیے ایک قرآنی آیت پیش کرتا ہوں، جیسا کہ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، دنیا و آخرت کے خوف سے بھری۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام رحمہم اللہ الصلاۃ والسلام پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ کریم خوشی و عزت و تکریم کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا کرے گا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کو 11ویں بڑی پسند ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں فرمایا ہے، یعنی یہ آیت جو ابھی بیان کی گئی یہ 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معمہ یہ ہم پر خلا غوث اعظم تمہیں وصل بے و فصل ہے شادی دی سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر تعارف،
اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے مرشد سید حضور غوث پاک بہت بڑے ولی اللہ بلکہ اولیاء کے بھی سردار تھے۔ آپ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد محترم کی طرف سے نوازۂ رسول، جگر گوشۂ بطل، سید الاسقیاء، راکب دوشب مصطفیٰ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ والدہ محترمہ کی طرف سے امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین کے 12ویں نواسے ہیں۔ جیسے کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب شریف بیان فرمایا۔ ماشاء اللہ الکریم، اس معاملے میں بھی 11ویں 12ویں کی نسبت ہے۔ کیا غور ہے، جب 11ویں 12ویں میں اما یہ ہم پر خلا غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مرشد پیر، میرے پیر، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، غوث الصمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت میرے پیروں مرشد پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شریف کے معاملے میں بھی 12ویں حوالے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسبت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میں ویڈیو امید کو اچھی لگی ہوگی، اور یہ تھا پارٹ 1، پارٹ 2 بھی آپ کو آ جائے گا، تو ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔